السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جز 3 آیت 78 یعنی 78 کی تلاوت کریں گے اور اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وَإِنَّ نون مشدد اس میں گننا ہوگا، منہم اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی 6 حرفوں میں سے ہا ہے، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے منہم لفریق، اور اس کے بعد اظہار شفوی ہے، اظہار حلقی پھر اس کے بعد اظہار شفوی، کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا۔ منہم لفری، یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ قین یلوون لفریقین، یلوون میں ادغام مع الغنہ، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یلوون الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کی ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ السنتہم بالکتاب، السنتہم بالکتاب میں اخفاء شفوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ کی میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس میں اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ اخفاء کیسے کریں گے؟ اخفاء تو ناک سے ہوتا ہے چھپا کر، لیکن یہ اخفاء ہونٹ سے ہوگا۔ السنتہم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، لتحسبوه ومدہ من الکتاب، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے یہاں اور یہاں اور یہاں تینوں جگہ کھڑا زبر ہے۔ وما الف مدہ ہوا من الکتاب، وقف کی صورت میں با کے اوپر جزم لے کر آئیں گے۔ قاعدہ ہے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جہاں بھی جزم ہو تو وہاں قلقلہ کریں گے، تو یہ وقف کی صورت میں ہم اس پر جزم لے کر آئیں گے تو یہاں قلقلہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وما هو من الکتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ دونوں جگہ واو مدہ، ہوا من عند اللہ، من میں اظہار حلقی اور عند میں اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من عند اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا اور یہاں دال کے نیچے زیر ہے۔ وما ہوا، وما الف مدہ ہوا من عند اللہ، اسی طرح یہاں اظہار حلقی پھر اخفاء حقیقی، اس کے بعد اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ وما هو من عند الله
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُون دونوں جگہ واو مد علی اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا. الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ میں اظہار شفوی، کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے. یعلمون میں مد عارض وقفی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر تو وہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصد تینوں جائز ہے. چلک مرتض کو متن پڑھتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. یہاں بھی ہم وقفہ کر رہے ہیں تو یہ قلقلہ کریں گے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.